یہ ہے کہ اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اور قرآن دنیا کی تمام دھارمک اور مذہبی ہر طرح کی کتابوں میں سب سے محترم اور سب سے بابرکت کتاب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وہ رول اینڈ ریگولیشن ہے جس پر انسان اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ کل ہم ایک پروگرام میں تھے، وہاں ایک بات یہ سامنے آئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو اغیار کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، غیروں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً سناتنی ہندو بھائیوں کی مذہبی کتاب میں پائی جاتی، جیسے قرآن میں ہے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ چیز رگ وید میں بھی ہے، ایکم برہما۔ قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ۔ یہی بات کسی نہ کسی درجے میں مہابھارت میں بھی ہے، رامائن میں بھی ہے، پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ چیز سناتنی کتابوں میں بھی ہے، اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتا اللہ ورونو مترستے جس کامیا الی آخری۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، کل من علیہا فان، the world will be finished۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت کے دردناک حالت کو اس آیت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ ویدوں میں بھی ہے، اوم پورنمدہ پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ What is different between Quran and Hinduism؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، رامائن، مہابھارت، گیتا، یہ ایشور کا فائنل سموِدھان نہیں ہے۔ قرآن لا شک ہے، لا ریب ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور دنیا کی ساری کتابیں
لا شک نہیں ہے، لا ریب نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف موجود ہے۔ دنیا کی اور کتابوں کی کوئی، دنیا کے اور مذہبی کتابوں کی کیا کوالٹی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایسا کیسے ہوا؟ حالانکہ وہ باتیں جو قرآن میں ہیں جو ان کتابوں میں ہے، تو ان کتابوں میں کہیں نہ کہیں کیسے وہ ساری باتیں آ گئی؟ کہیں کہیں جگہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے، آپ کہیں گے کہ اچھا اتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی اصلاح کرنا ہوا تو اللہ نبی اور رسول کو بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر علاقے میں ہر زبان میں نبی۔ گیتا میں ہے یدا یدا ہی دھرمسّ گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسّ تداتمانم سرجامہ، سیم مطلب ہے۔ میں نے کل ایک بات یہ کہی تھی کہ مودی جی کا، عبداللہ سالم کا، دونوں کا مذہب، عقیدہ مذہبی گرنتھ کے اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے ایک ہے۔ میرا خدا ایک اللہ، مسٹر پرائم منسٹر کا پرماتما ایک ایشور۔ میرا عقیدہ محمد اللہ کے آخری نبی، ان کا عقیدہ کہ انتم مہارشی انتم سندیشٹا، کل یگ میں کل کی اوتار ہے۔ تو پھر وہ کہاں بھٹک گئے؟ وہ بھٹک گئے، وہ اس لیے بھٹکے، پورے فاربس گنج میں کہیں پر بھی گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، اپنشد، ستیار پرکاش، آواستھا، دساتیر، یہ مذہبی کتاب ہے، ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی پاٹھشالہ ہے نہیں ہے۔ مگر آپ پورے فاربس گنج بلاک میں دیکھ لیجئے، آپ ڈھونڈیے گا تو کم سے کم آپ کو 50 مدرسے ایسے مل جائیں گے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔ پوری دنیا، ایشیا بر صغیر میں آپ اٹھا لیجئے، کہیں پر آپ کو کوئی آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ رامائن یا مہا بھارت یا گیتا یا بائبل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس کا حافظ ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ صرف فاربس گنج شہر کا علاقہ ڈھونڈ لیجئے، کم سے کم آپ کو 100 حافظ قرآن مل جائیں گے، جن کے سینے میں قرآن۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ آج بھی اس قرآن کی، اس کو سمجھنے سمجھانے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کام لے رہا ہے، اور وہ انہی مدرسوں سے، مدرسہ عثمانیہ، جنہیں ہم کبھی کبھی ہم میں سے بعض لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہ مدرسہ بند ہو گیا، جس طرح مسٹر پرائم منسٹر کا ایک پرماتما ہونے کے باوجود وہ مشرک، ایک مہا پڑھنے کا عقیدہ رکھنے کے باوجود مرنے کے بعد آواگمن کا عقیدہ ہے ان کا، 33 خدا دیوی دیوتاؤں پر ان کا آستھا اور ایمان ہے۔ اگر ہمارے یہ مدرسے بند ہو گئے جن میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، اگر ان مدرسوں میں تالے لگ گئے تو 15 سے 20 سال کے بعد جو یہ نئے بچے ہیں نا، جو پب جی گیم اور موبائل فیس بک کے اوپر اپنا سب کچھ بس اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں، 15 سال کے بعد یہی قوم، یہی نسل ملحد اور مشرک ہوگی، ان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بابرکت ہے یہ محفل، قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور حضرت ناظم صاحب، حضرت قاری صاحب کی پوری ٹیم کو
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 7 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، محنت آپ کی رہی، کتنی دقت دشواری ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھے ہیں، ہم لوگ کتنی شرارتیں کرتے تھے، اساتذہ کتنے پریشان ہوتے تھے، لیکن بیرک ہے وہ لوگ پیچھے رکھتے تھے کہ بھئی کسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، ہمارا یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ کتنے مشفق ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ۔ اسی لیے ان مدرسوں کی بقا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ان کو باقی رکھنا۔ جیسے ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، گھر چلانے کے لیے مزدوری کرنا۔ اگر 500 روپے کماتے ہیں آپ تو 50 روپے مدرسے کے نام پر اسی وقت نکال دیجئے کہ یہ میرا پیسہ مدرسے میں جائے گا۔ اور قرآن، صرف قرآن یہ کہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، جیسا کہ بتایا حضرت نے، مولانا جمیل صاحب نے، اتنی طاقت ہے کہ ایک حافظ قرآن یا ایک صاحب قرآن، قرآن کا دوست، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے الفت رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بھلے ہی ایک رکوع کرتا ہو، بہت زیادہ عقیدت ہے، حافظ قرآن نہیں بنا۔ یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن اس قرآن کے دوست سے کہا جائے گا، قرآن کا دوست جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، اس کی بھی سفارش یہ قرآن کل قیامت میں کرے گا۔ قرآن کریم کی طاقت اگر آپ کو دیکھنی ہے آج کی تاریخ میں، صحابہ کے زمانے میں تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کی تاریخ میں، آج یہ پچھلے 2-3 سال میں طاقت ہے، لیکن آج یہ ہے کہ ہم لوگ اس قرآن سے جڑتے نہیں، بس صرف ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا کافی ہے۔ ہم لوگ کیا قرآن ایک حرف پڑھنے پر بتائیے 10 نیکی، ایک حرف، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو بھی حسنۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو 10 ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا گناہ 10 گنا اجر ہے، فلو بھی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ لیکن آج ہمارا جوان تباہی کے دہانے پر ہے، موبائل، فیس بک، انسٹاگرام، کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو بھڑکاتے ہیں، آپ بھڑک جاتے ہیں، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ 2 کام کرنا ہے آپ کو، مسلم بچوں کو 2 کام کرنا، مسلم کیا سب بچوں کو میں یہ کہوں گا۔ پہلا کام، آپ کے لیے جو ضروری، آپ کے سانس سے بھی زیادہ ضروری اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے، نوجوانوں تعلیم کا راستہ اپنائیے، ایجوکیشن۔ نیلسن منڈیلا کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ 39 سال تک جیل میں رہے، ساؤتھ افریقہ کا گاندھی نیلسن منڈیلا۔ جب وہ جیل سے نکلا تو اس نے کہا کہ بتائیے آپ کچھ ایسا کہ جس سے ایک انقلاب پیدا ہو۔ 40 سال تک جیل میں رہ کے آیا، بند کر دیا، وہ آ کر سب سے پہلی نصیحت اس کی جو لوگوں کے لیے تھی، نئی نسل کے لیے جو تھی، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از the most powerful weapon which you can use to change the world۔ دنیا کو بدلنا ہے تو تعلیم کا راستہ اپناؤ۔ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، پتہ ہے ہم اس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں جس مذہب میں تعلیم کو فرض قرار دیا، طلب العلم فریضۃ،
اب وہ الگ معاملہ ہے کہ آپ کون سی تعلیم حاصل کریں. طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا ضروری ہے. آج کے زمانے میں سائنس کو شریعت سے الگ مت سمجھیے. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کو شریعت سے الگ مت سمجھیے. آج کے تاریخ میں میتھ کو شریعت سے الگ مت سمجھیے. آج کی تاریخ میں آپ کیمسٹری کو، علم کیمیا کسی زمانے میں اس کا نام تھا، بدل کر آج کی تاریخ میں اس کو کیمسٹری کہا گیا. آج کی تاریخ میں میڈیکل کی تعلیم کو شریعت سے الگ مت سمجھیے. آج کی تاریخ کے اندر جتنے بھی علوم اور فنون ہیں وہ سب ان کا لنک ہماری شریعت سے، ہمارے قرآن سے جڑا ہوا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی سائنس پر بڑی محنت کی تو دنیا شریعت سے بڑھ گیا؟ نہیں. جدید سائنس کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے تو قرآن کریم کی دلیل کی روشنی پر رکھی گئی. جدید سائنس کا زمانہ ہے. 1 گھنٹے میں راکٹ میں بیٹھیے گا 2200-2500 کلومیٹر کا سفر طے کیجئے گا. ہوائی جہاز میں بیٹھیے تو 1 گھنٹے میں 1200-1500 کلومیٹر کا سفر طے کیجئے گا. لیکن ایک زمانہ اور آنے والا ہے، ایک سائنس کا، اس کا بھی پتہ اگر کوئی دیتا ہے ان انگریزوں کو تو ہمارا قرآن دیتا ہے. وہ کون سا زمانہ آنے والا ابھی کسی کتاب میں ہے نہیں، نہ میڈیکل سائنس میں ہے، نہ وگیان میں، نہ کسی بھی سسٹم میں نہیں. وہ ہے لیزر سائنس کا زمانہ. لیزر سائنس کا زمانہ آنے والا. پہلے تو قدیم سائنس کا زمانہ تھا، اب جدید سائنس کا زمانہ ہے. جدید سائنس کے زمانے میں کیا ہے؟ ہر چیزیں ایک دم بالکل ہائی ٹیک، ہر چیز ہائی ٹیک، آٹومیٹک ساری چیزیں. گاڑی آٹومیٹک آ گئی، واشنگ مشین آٹومیٹک آ گئی، سب کچھ دیکھیے آٹومیٹک ہے. جدید سائنس. اور جدید سائنس، وگیان، ہنر، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں رہنمائی کی. اور جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، لیزر سائنس کا وجود بھی قرآن میں پایا جاتا ہے. وہ لیزر سائنس کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان پر گئے، وہاں سے پھر آپ عرش معلیٰ تک گئے، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے، اور جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. یہاں سے آپ کو پٹنہ جانے میں 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، صرف 300 کلومیٹر دور، اور وہاں کئی لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا. اور کوئی بلٹ ٹرین نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی راکٹ نہیں، کوئی ایسا ایئر کرافٹ نہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں کلومیٹر گھنٹے میں جائے. تو میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ تو سب قدرتی چیز ہے، لیکن دنیا کی لینگویج میں ایک زبان، ایک ٹرم، ایک تعارف تو دینا پڑے گا نا. میڈیکل سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے، بڑے بڑے ویگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جس براق پر آپ بیٹھ کر گئے اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک آدمی دیکھ سکتا تھا وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا. اور اتنی رفتار اگر پاسبل ہے تو جدید سائنس میں، آج جدید سائنس میں نہیں ہو سکتی. تو یہ لیزر سائنس تھا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تھا. انگریز تو پتہ نہیں کب کرے گا، ایک آدمی اور کرے گا. کون؟ دجال. وہ بھی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا. لیزر سائنس کے زمانے میں آپ کے بائک کی رفتار 1 منٹ میں آپ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں گے. جب وہ زمانہ آئے گا اس میں جو یہ گریوٹی ہے نا، یہ صفت مقناطیسیت جو ہے، اس میں کمی آ جائے گی. اور جب یہ گریوٹی کم ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو دیکھیں گے آپ تھوڑی سی کسی چیز میں دھکا دیجیے تو بہت تیزی سے نکل جاتی ہے. بہرکیف اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے. قرآن کو یوں مت سمجھیے کہ بس ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی. انگریز سے پوچھے کہ انگریز تم نے کیا سیکھا قرآن سے؟
انگریز کہے گا کہ ہم نے جدید سائنس کی بنیاد قرآن پر رکھی، اور ہمیں جو علم کا خزانہ ملتا ہے وہ اسی قرآن سے ملتا ہے، ساری رہنمائی رہبری ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے ہیں، بس صرف کھساری لال کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، سلمان خان کو سب کچھ سمجھ لیا، پشپا 2 کے فلم کے ہیرو کو سب کچھ سمجھ لیا، بس دیوانہ بن جاتے ہیں، کوئی فلم آ جائے اور سپر ہٹ ہو جائے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر جگہ پر وہی، موبائل میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے وہ کیا کیا کہاں کہاں فوٹو لگاتے، وہ سب میں وہی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی تو بہت نظر آتے ہیں فیس بک پہ، میں تو ویڈیو اپلوڈ کرنا بھی نہیں جانتا ہوں، ہمارا ایڈیٹر سب کام کرتا ہے، شوق ہے اس کو، میری آئی ڈی بھی فیس بک پہ اس نے ہی بنائی ہے ہمارے دوستوں میں سے، باقی ہمیں بالکل بھی شوق نہیں، بالکل بھی نہیں، سچ پوچھئے، آج بھی ہم بہت کم، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم فیس بک پہ کبھی لائیو نہیں آئے تھے، ابھی جب میرے ساتھ یہ راجنیتی اوپر اپس اینڈ ڈاؤن ہوا تو اس میں پہلی بار زندگی میں فیس بک پہ لائیو آ کر میں لائیو آیا، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، شوق ہی نہیں ہم کو، بالکل بھی نہیں شوق، بہت سے ہوتے ہیں نا، آئیے حضرت فوٹو سیلفی لیتے ہیں، نہ مسجد کا احترام، اسلام میں فوٹو، اسلام میں سیلفی، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر، جس گھر میں کتا ہو یا پھر فوٹو کھینچتے ہیں آپ، نہیں آتے وہاں پر، مجھے بالکل شوق نہیں ان سب چیزوں کا، بہرکیف ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، یہودی بچے، ان کے 6 کلاس کے بچے، ہمارا بچہ میٹرک کیا ہوا، انٹر کیا ہوا، آپ کو پانی پلا دے، ہمارے بچوں سے پوچھے کیوں محنت کر رہے ہو، یہ ٹی ٹی پاس کر لیں گے، بی پی ایس سی نکالیں گے، کیا کرو گے جی، ماسٹر بن جاؤں گا، نوکری چاہیے، نوکری پیدا کروں، نوکری کروں، زمین و آسمان کا فرق ہے، بہرکیف وقت تو چونکہ بہت ہو چکا ہے، ہمیں لمبا بھی نکلنا تو سفر ہے ہمارا آج، ہم نے سوچا کہ بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، بہت پرانی جگہ ہم سب کے لیے، میرے لیے خصوصاً، اسی لیے میں منع نہیں کر پایا، حضرت ناظم صاحب چونکہ آئے تھے ہمارے یہاں، تو اسی لیے میں نوجوانوں سے ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلا کام تعلیم پر فوکس کرنا ہے، اور تعلیم میں بھی سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے عقیدے، آپ کو اپنی مذہبی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد بنیے ماسٹر، بنیے کچھ بھی بنیے، کوئی دقت نہیں، اور بنیے ماسٹر بنیے، میٹرک کیجئے، انٹر کیجئے، میں نے میٹرک 2 سال میں کیا، حافظ بننے کے بعد، عالم فضیلت کے بعد 2 سال، تو جو پروفیسر صاحب، جو ٹیچر ہمارے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ آر یو حافظ قرآن، میں نے کہا کہ سر میں حافظ ہوں، بھلا یہ کام کوئی حافظ ہی کر سکتا، جس کے سینے میں 3,22,000 الفاظ ہوں، ازبر یاد کر لیں، وہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ یاد کر لیں، 3,22,000 سے کچھ زیادہ الفاظ ہیں قرآن میں، ان میں ایک نقطہ، ایک زیر و زبر میں بہت سارے حافظ تو ایسے ملیں گے آپ کو کہ الف لام میم سے شروع، الحمدللہ سے شروع کریں گے، من الجنت والناس تک، کہیں پر اس کو کسی لقمے کی ضرورت بھی نہیں آئی دیکھنے کی، ایسے بھی ہیں، تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن سے انسیت پڑھائیے، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن ڈاکٹر بنا کہ نہیں بنا، شیخ حسین ابن علی سینا کون، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ایم ڈی اور ایم بی بی ایس کے سیلیبس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام القانون ہے،
ایک کتاب ہے اس کے سلیبس میں، اس کے نصاب میں القانون، 10 لاکھ الفاظ ہیں اس میں، 3 جلدوں میں ہے وہ کتاب، ڈاکٹریٹ میں لکھی گئی، ڈاکٹر کیسے بننا ہے، باڈی کو چیرنا کیسے ہے، پھاڑنا کیسے ہے، کہاں پر کیا دکھے تو اس کے اندر میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے القانون۔ اور پتہ ہے اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی ایم ڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایم بی بی ایس نہیں بن سکتا ہے۔ لندن کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج کے اندر اس کتاب کو لکھنے والا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا، ان کا نام شیخ حسین ابن علی سینا، وہ پہلے حافظ ہیں، بعد میں علم طب، جس کو آج علم ایم بی بی ایس، علم میڈیکل بولتے ہیں، ایم بی بی ایس کا ڈاکٹر ہے، علم طب ہے اس کا نام۔ اور علم طب میں ہمارے ماہرین نے، ہمارے پوروج نے جو تاریخ رقم کی ہے، انگریز تو اس سے مدد لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا امام کسی کو ملا، پورنیہ، سلیگوڑی، پٹنہ، ایمس دلی، ڈاکٹروں کا امام نہیں، ڈاکٹروں کا امام آج تک ایک ہی شخص کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، جس کو ڈاکٹروں کا امام کس نے مانا؟ سیمانچل والوں نے نہیں، فوربس گنج والوں نے نہیں۔ 1923 میں جلسہ ہوا، طبی کانگریس کانفرنس لندن کے اندر، ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اندر میں جب سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم چلی ہے تب سے لے کر اس دن تک انہوں نے تحقیق کی کہ آج تک دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو اس کا نام ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، اور اس کو ڈاکٹروں کا امام مانا گیا۔ مدرسے کا پروڈکٹ تھا، وہ مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا، اسی لیے سینہ چوڑا ہوتا جب اس طرح کی تاریخی باتیں آتی ہیں نا سامنے، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یار ہماری تاریخ اتنی مضبوط ہے۔ آج کل ہمارا بچہ کوریکس میں، آج کل ہمارا بچہ اسنیک میں، کیا کیا وہ براؤن وائٹ پاؤڈر سونگھتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کہ ہم نے اپنا ایم، اپنا مقصد ہم نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا، کچھ نہیں، بس کھانا پینا، تھوڑا بہت کمانا تو اس کو اڑانا۔ بس اپنی بات کو میں مختصر کرتا ہوں، بس یہی 2 پیغام آپ کے بیچ، ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اور ہمارے بچے تعلیم پر فوکس کریں، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ یہ 2